بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے مسجد نبوی کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں بات چیت کر رہا تھا، اور پھر بریک سے تھوڑی دیر پہلے ایک سائل نے سوال کیا، اور سوال یہ تھا کہ عورتوں کے جو رمضان المبارک کے روزے چھوٹ جاتے ہیں اور اب ان کو ان کی قضا کرنی پڑتی ہے، اگر ان روزوں کے قضا کرنے سے پہلے کچھ سنت روزے یا نوافل روزے آ جائیں تو آیا ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ نوافل روزے رکھ سکتی ہیں اور اس کے بعد اپنے فرائض کو پورا کر لیں، یا یہ کہ ان کو پہلے اپنے فرائض پورے کرنے ہیں اور پھر یہ نوافل یا یہ سنت روزے رکھ سکتی ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو نوافل ہیں وہ آپ رکھ سکتی ہیں، وہ جو سنت روزے ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں، دو وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ یہ جو اللہ رب العزت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ ان روزوں کی قضا کریں، تو اس میں اگرچہ یہ فرض قضا ہے لیکن یہ قضا بالتاخیر ہے، مطلب فوراً آپ کو ان کی قضا کرنی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر آپ تاخیر سے کریں تو اس کی بھی اجازت ہے، اور اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بعض عورتیں اس طرح کرتی ہیں کہ اگر وہ لمبے روزے، جیسے پچھلے ان سالوں کے اندر اس طرح ہوا کہ وہ جون، جولائی، اگست کے اندر رمضان مبارک کا مہینہ آتا تھا، تو ان دنوں کے اندر یہاں انگلینڈ کے اندر بہت لمبے دن ہو جاتے ہیں۔ اب ان کی جب قضا کرتی ہیں تو وہ جو نومبر، دسمبر، جنوری کے اندر جب چھوٹے دن ہیں تو ان چھوٹے دنوں کے اندر وہ قضا کر لیتی ہیں، تو اس کے اندر کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے، اور ان کی تاخیر کرنے کے اندر کسی قسم کا گناہ نہیں ہے۔ آپ بالکل تاخیر کر سکتے ہیں، یو کین ڈیلے دیم انٹل نومبر، دسمبر، جنوری، جس وقت دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ آپ کو ڈیلے کرنے کی اجازت بھی ہے، اس کے اندر کسی قسم کا گناہ بھی نہیں ہے، کسی قسم کی پکڑ بھی نہیں ہے، تو بالکل آپ ان کی تاخیر کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ ان کو تاخیر کر دیں۔ ہاں، بہتر ضرور ہے کہ انسان ان کو جتنا جلدی ہو جائے ان کو پورا کر لے اور ان روزوں کو رکھ لے، لیکن اگر اس کے دل کے اندر پکی نیت ہے کہ میں ضرور ان کی قضا کرنے والی ہوں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر اس وقت آپ نے جو یہ سنت روزے ہیں یہ نہیں رکھے تو ان کی بعد میں قضا تو ہے نہیں۔ مثال کے طور پر رمضان المبارک کے بعد حدیث پاک میں آئے من صام ستا من شوال کان کصیام الدہر، جو شخص شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، شوال یہ رمضان مبارک کے بعد جو مہینہ ہے اس مہینے کو شوال کہتے ہیں، تو اس مہینے کے اندر جو شخص 6 روزے رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو پورے سال روزے رکھنے کا اجر دیتے ہیں۔ اب اگر اس شوال کے مہینے کے اندر آپ نے روزے نہیں رکھے اور اس کے بعد والے مہینے کے اندر، یعنی ذی قعدہ اس کے بعد مہینہ آتا ہے یا ذی الحجہ اس کے بعد مہینہ آتا ہے، اس کے اندر آپ نے یہ روزے رکھے، تو یہ جو فضیلت ہے پورے سال روزے رکھنے کی یہ آپ کو نہیں ملے گی، یہ تو اسی مہینے کے اندر روزے رکھنے کی فضیلت ہے۔ تو اس لیے اگر آپ نے اس وقت یہ روزے نہیں رکھے تو اور فضیلتیں ضرور ملیں گی، لیکن یہ جو سال والی فضیلت ہے یہ نہیں ملے گی، یہ آپ سے چھوٹ جائے گی۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ کچھ ایسے فضائل ہیں وہ وقت کے ساتھ موقت ہیں، اس وقت کے ساتھ وہ باندھے ہوئے ہیں۔ تو اب آپ کے سوال کی طرف کہ آیا ہم وہ نفلی روزے رکھ سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل آپ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے ان روزوں کو نہیں رکھا تو یہ فضیلت آپ سے نکل جائے گی، لیکن دوسری طرف اگر آپ نے رمضان کے قضا ابھی نہیں کی بلکہ بعد میں کی تو نہ آپ کو کوئی گناہ ہوگا، بعد میں اگر کی تب بھی وہ آپ کی ادا ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ جو فضائل ہیں ان فضائل کے اوپر عمل کرو، اور وہ روزے آپ نفلی ہوں یا سنت ہوں آپ ان کو رکھ سکتے ہیں، اور اپنے جو رمضان مبارک کے چھوٹے ہوئے روزے ہیں اگرچہ بہتر ہے ان کو جلدی قضا کرنا، لیکن اگر تاخیر کی تو اس کے اندر کسی قسم کا گناہ نہیں ہے، کسی قسم کی آپ کے اوپر پکڑ نہیں ہے۔ ایسے کرتے ہیں، اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب میرے 2 سوال ہیں۔ جی جی۔
ایک ہے کہ میرے 3 بچے ہیں اور ہمارے پاس ایک مکان ہے. وہ مجھے پتا ہے کہ ہمارے اسلام میں لڑکی کا ایک حصہ ہوتا ہے اور لڑکے کے 2 حصے ہوتے ہیں. تو کیا ہم اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو وصیت نامہ لکھ سکتے ہیں؟ وہ ہم لکھیں اسلام کے لحاظ سے لکھیں یا ہم اپنی مرضی سے جیسے تینوں میں برابر بھی تقسیم کر سکتے ہیں؟ تو ٹھیک دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ٹھیک کچھ دنوں پہلے میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا طلاق کے بارے میں، جیسے خلا کے بارے میں. تو وہ تو آپ نے بتا دیا تھا کہ خلا عورت لیتی ہے تو اس کے بعد اگر وہ ہسبینڈ اور وائف اکٹھے ہونا چاہیں تو ہو بھی سکتے ہیں. ٹھیک لیکن جو طلاق مرد دیتا ہے عورت کو ہوں اپنی جیسے غصے میں دیتا ہے یا جیسے بھی دیتا ہے، اس نے لکھ کے بھی دیا اور کورٹ سے بھی ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، اس نے گواہوں کی موجودگی میں لکھ دیا کہ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں، میں فارغ ہو گیا. اور 10-12 سال کے بعد وہ کیا اکٹھے ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ دوبارہ نکاح ان کا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اور سوری، ابھی آپ ایک شوال کے روزوں کے بارے میں بتا رہے تھے، ٹھیک ہے. تو اس کی تھوڑی سی وضاحت یہ بھی کر دینا کہ وہ روزے جو ہیں وہ اکٹھے 6 رکھنے چاہیے یا آپ پورے مہینے میں جیسے 2 آج رکھ لیے، اس ہفتے رکھ لیے، 2 اگلے ہفتے رکھ لیے، ایسے توڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے شکریہ انشاءاللہ. آپ کا، بہت بہت مہربانی. موسٹ ویلکم. تھینک یو. شوال کے روزے کے بارے میں جو میں عرض کر رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ من صام ستم من شوال، کہ جو شخص شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو اس کو ایک پورے سال کا روزے رکھنے کا ثواب ملے گا. تو علماء فرماتے ہیں چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوال کے مہینے کے اندر آپ 6 روزے رکھیں، تو اس سے پتہ چلا کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کے سب اکٹھے ہوں، بلکہ اگر آپ نے اس مہینے کے اندر اندر وہ 6 کے 6 مکمل کر دیے، کچھ ابتدا میں، کچھ درمیان میں، کچھ آخر میں مختلف رکھ دیے، تب بھی اس کی اجازت ہے. بلکہ اگر ایک شخص نے شروع مہینے کے اندر 1 روزہ رکھ لیا، ایک ہفتے کے بعد 1 آدھ روزہ رکھ لیا، پھر اس کے بعد 2-3 روزے اس طرح رکھ لیے، پھر مہینے کے آخر میں بشرطے کہ اس مہینے کے اندر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کو پورا کا پورا اجر اس کا مل جائے گا. تو اور اگر سب اکٹھے رکھے تب بھی اس کا اجر مل سکتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کنسیکٹیو یعنی پے در پہ رکھنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ اس مہینے کے اندر رکھ لیں، یہ سب سے بڑی بات ہے. ایسا کرتے ہیں. باقی بھی انہوں نے کچھ سوال کیے تھے لیکن کافی جو کالیں آئی ہوئی ہیں، لیکن چونکہ یہ شوال کے ساتھ اس کا تعلق تھا اس لیے میں نے سوچا کہ ابھی اس کو کلیئر کر دیتا ہوں. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے نا آپ کو اور سب سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ آپ کا وبرکاتہ. پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، کافی معلومات ملتی ہیں. آپ کا بہت جزاک شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آمین. جزاک اللہ خیر. بہن میرا سوال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کو فوت ہوئے اللہ بخشے 4 سال ہو گئے، تو میں اکیلی رہتی ہوں. سسٹرز آپ ذرا تھوڑا سا اونچا بولیں تاکہ آپ کی میرا دل کرتا ہے کہ یہیں میرا گھر آباد ہو جائے، تو اس کے لیے کچھ مجھے پڑھنے کے لیے بتا دیں اور دعا میں شامل کرتے ہیں مجھے اور میرے فیملی کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہتر. اللہ حافظ. جزاک اللہ. اچھا، اس سے پہلے سوال ہوا تھا کہ سائل نے پوچھا کہ میرے 3 بچے ہیں اور 3 بچوں میں سے کچھ لڑکیاں ہیں، 2 لڑکیاں ہیں، 1 لڑکا ہے، یا 2 لڑکے ہیں 1 لڑکی ہے. اور سائل نے پوچھا کہ مجھے اب اپنی زندگی کے اندر ہی میرا جو گھر ہے یا میری جو جائیداد ہے ان کو ان کے اوپر تقسیم کر دینا ہے، تو آیا میں وصیت نامہ لکھ سکتی ہوں یا نہیں، اور اگر لکھوں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اچھا سوال. وصیت نامہ مرنے سے پہلے لکھنا بہت ہی ضروری ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر تو یہاں تک فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک رات نہ گزارے یہاں تک کہ اس کے پاس اس کی وصیت لکھی ہوئی پڑی ہو، کیونکہ اگر وصیت نہیں ہوگی
آپ تو چلے گئے تو باقی جو آپ کے پیچھے ہیں، چاہے اولاد ہو، بھائی بہن ہو، والدین ہو، وہ آپس کے اندر جھگڑیں گے۔ ایک کہے گا میرا اتنا حصہ، ایک کہے گا مجھے اتنا اس نے مجھے کہا تھا، دوسرا کہے گا کہ مجھے وعدہ اتنا کیا تھا، تیسرا کہے گا کہ تیرا حصہ اسی کے اندر ہے نہیں۔ اور یقین کرو کہ آج کل کے حالات دیکھتے ہوئے اور امام ہونے کی حیثیت سے، چونکہ ہمیں تو اس طرح بہت سارے واسطے پڑتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور لوگوں کے درمیان جب جھگڑے پڑتے ہیں تو جرگہ کے طور پر درمیان میں بیٹھنا پڑتا ہے اور درمیان میں ان کے درمیان فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اور اللہ جزائے خیر دے، بڑی عزت کرتے ہیں اور ٹرسٹ کرتے ہیں، اور بہت مرتبہ بلاتے ہیں، مختلف لوگ بلاتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان جو فیصلہ کریں گے آپ کے فیصلے کو ہم قبول کریں گے۔ تو ان فیصلوں کے اندر جب جاتا ہوں اور اس سائیڈ آف دا سٹوری سنتا ہوں، اس سائیڈ، تو بہت سارے جرگوں کے اندر عام طور پر جو مسئلہ ہوتا ہے وہ اس مال کی وجہ سے۔ اور یقین کرو ایک واقعہ اس طرح مجھے ابھی بھی یاد ہے، تقریباً 1.5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، بوڑھے ہیں، اور انہوں نے بڑھاپے کے اندر مجھ سے سبق بھی پڑھا تھا، بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی دین کی طرف۔ پہلے دین کی طرف اتنا ان کا رجحان نہیں تھا، آخری عمر کے اندر دین کی طرف کافی رجحان ہوا، اور ان کی وفات کا وقت جب آیا، کافی مہینے وہ بیمار تھے اور اللہ رب العزت کے پیارے ہو گئے۔ یقین وہاں ان کی بیمار پرسی کے لیے میں گیا اور جاتا رہا، کئی مرتبہ فوت ہو گئے، اپنی یہاں ان کا جنازہ بھی پڑھایا گیا، تدفین تک میں ساتھ تھا۔ 2 دن کے بعد، اب یقین کرو 2 دن کے بعد اس کے ایک بیٹے اور اس کی بیٹی وہ گھر بیٹھے ہوئے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ضرور ہمارے گھر یہاں پر آئیں۔ وہاں جب میں پہنچا، انہوں نے آف کورس مجھے بتلایا کہ حالات کچھ سخت ہیں، تو میں سمجھا کہ بہت پریشان ہوں گے، والد صاحب کی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے 2 دن پہلے، اور میں آتا جاتا تھا، جان پہچان تھی ان کے والد کے ساتھ۔ ادھر جب پہنچا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان آپ فیصلہ کرو، یہ ہماری امی ہے وہ اتنا مانگتی ہے، یہ ہمارا ایک بھائی ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہی نہیں تھا پچھلی 20 سال سے، 15-20 سال سے، وہ اب کہتا ہے میرا اس کے اندر حصہ ہے یا نہیں۔ اور پھر اس طرح کا پورا جھگڑا ہے۔ یہ جو گھر جس کے اندر ہم رہ رہے تھے، میں اور میرے والد ادھر سے کب سے رہ رہے ہیں، اس نے تو شادی کر کے اپنا گھر دوسرا بنا لیا، اس بہن نے، پورا جھگڑا اس کے اوپر تھا۔ میں نے ان سے اتنا کہا کہ میں نے کہا کہ بھائی 3 دن تو پورے ہونے دو۔ پوری ان کی پہلی بات آف کورس میں نے سنی، اور پھر میں نے ان کو یہ کہا کہ 3 دن تو پورے ہونے دو، اس کے بعد میں آپ کا یہ فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو خیر ایک چھوٹا سا واقعہ، اس لیے میں نے عرض کیا یہ میرا دیکھا ہوا، میرا تجربہ کیا ہوا واقعہ ہے۔ تو خیر اس لیے اگر وصیت، تو وصیت بہت ضروری ہے اسلام کے اندر۔ اس کے اندر اگر آپ اتنا بھی لکھ دیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے جو بھی جائیداد ہے، میرا جتنا بھی پیسہ ہے، میرے جتنے بھی ایسٹس ہیں، وہ تمام کے تمام اسلامی نقطۂ نظر سے 2 عالموں کے درمیان یا 2 مفتیوں کے سامنے اس کی صحیح اسلامی طریقے سے تقسیم ہو جائے، اتنا بھی اگر آپ لکھتے ہیں تو یہ کافی ہے، لمبا چوڑا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی وصیت کے طور پر میں اس بات کی درخواست کروں گا، دس از سم تھنگ آئی ریئلی ووڈ ریکویسٹ، کہ انسان اس ملک کے اندر رہتے ہوئے باقی تمام دینی چیزوں کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے، لیکن وہ چیز کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر ہماری اولاد، ہمارے رشتہ دار ہم سے خوش رہیں، تو کیوں نہیں کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں اس وقت بھی آپ سے خوش رہیں، کیونکہ اگر آپ اس وقت ان کی صحیح طریقے سے تقسیم یا صحیح طریقے سے اس کا مسئلہ حل نہیں کریں گے تو آپ تو قبر کے اندر چلے جائیں گے، لیکن آپ کے بعد وہ جھگڑے کریں گے۔ ایک بھی کہے گا کہ وہ مرتے مرتے چلا گیا لیکن ہمارے درمیان جھگڑا اس نے ڈال دیا، دوسرے نے کہا کہ اس نے یہ کمپلیکیشن چھوڑ دی۔ یہ اگر فیصلہ کر دیتا تو بجائے آپ کی اچھائی کرنے کے وہ آپ کی برائی کریں گے۔ تو وصیت نامہ یہ ہے کہ کسی وکیل کے پاس، یہ آج کل کے ویب سائٹس بھی ملتی ہیں، ان کے پاس جا کر اتنا لکھ دو کہ میں اور اپنا نام جو ہے، مثال کے طور پر آپ کا نام خالد ہے یا احمد ہے یا زید ہے، یا آپ کا نام زینب ہے یا سودا ہے یا عائشہ ہے یا فاطمہ ہے، میں فاطمہ فلاں 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 ایڈریس کے، یہ میرے ہسبینڈ ہیں، یہ میرے بچے ہیں، یا اگر ہسبینڈ ہے تو یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ تمام کے تمام میرے بعد میرے جو جائیداد ہے، میرے جو ایسٹس ہیں، میرا جو مال ہے، جتنا بھی ہے وہ صحیح شرعی
اصول کے مطابق اس کو تقسیم کیا جائے، ہر ایک کو اپنا اپنا حق ادا کیا جائے، اور دو علماء یا دو مفتیان کے سامنے، کیونکہ اسلام میں دو جو ہے وہ گواہی ان کی، اور ویسے بھی ایک کے اندر کبھی کبھی باعث بھی ہوتا ہے، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں دو آدمیوں کو ادھر ہونا یہ بہتر ہوتا ہے، دو علماء دو مفتیان حضرات کو بٹھا کر ان کے مطابق۔ تو یہ وصیت آج کل کے لحاظ سے اگر آپ اس کو لکھنا چاہتے ہیں تو کم از کم منیمم یہ ہے تو آپ اس کو اس انداز کے اندر لکھیں۔ باقی آپ کا جو ذاتی جو آپ نے پوچھا تو اس کا یہ ہے کہ اگر آپ اپنی جائیداد کو، مال کو، پیسے کو اپنی زندگی کے اندر تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت سب کے درمیان برابری ضروری ہے، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بیٹیوں کا آدھا حصہ ہے اور بیٹوں کا ڈبل حصہ ہے، یہ اس وقت کہ اگر آپ فوت ہو گئے، جب آپ فوت ہو جاتے ہیں تو اس وقت آپ تقسیم نہیں کرتے، اس وقت شریعت نے یہ کہا کہ اس طرح ملے گا، لیکن آپ اگر اپنی زندگی کے اندر تقسیم کرتے ہیں، آپ ابھی زندہ ہیں، اور اچھا بھی ہوتا ہے کہ آپ زندگی کے اندر یہ بھائی آپ کا ہے، یہ بیٹا آپ کا ہے، یہ بیٹی آپ کا ہے، بیٹی آپ کا ہے، یہ بیٹا آپ کا ہے، تو اس وقت آپ کو سب کے درمیان برابری، سب کے درمیان آپ کے جتنے بھی بیٹے بیٹیاں ہیں سب کے درمیان برابری ضروری ہے۔ اس وقت یہ آدھا حصہ بیٹیوں کے لیے اور ڈبل حصہ بیٹوں کے لیے یہ زندگی کے اندر نہیں ہے۔ زندگی کے اندر آپ دینا چاہتے ہیں تو اس وقت بیٹے ہونے کی حیثیت سے یا بیٹی ہونے کی حیثیت سے یہ دونوں آپ کے لیے برابر ہیں، they are absolutely equal۔ تو زندگی کے اندر جب تقسیم کریں تو برابری ہوگی، ہاں جب فوت ہو جائیں تو اس وقت شریعت نے ان کا جو حصہ اپنے طور پر کہ مرد کے لیے جو ڈبل لکھا ہے وہ ڈبل ہوگا، اور اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، کسی اور موقع کے اوپر عرض کروں گا کہ شریعت نے یہ انداز کیوں اختیار کیا ہے۔ ایسے کرتے ہیں، کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں، کوشش کریں گے ان کے بھی سوال لے لیتے ہیں، پھر باقی یہ ان کی طرف آئیں گے۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مفتی اشفاق احمد کدھر گئے ہیں؟ اچھا اگر گئے ہیں، اگر کوئی اور چینل ہے تو ہمیں ان کا نمبر دے دیں، ٹھیک ہے، یا وہ آئیں گے واپس؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ، بہتر آپ سنتے رہیں، پھر انشاءاللہ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی مجھے ایک سوال پوچھنا تھا کہ عورتیں قبرستان جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ دیکھتے رہیں، سنتے رہیں، اگر وقت ملا تو ضرور اس کا جواب دیں گے، اگر آج جواب نہیں ہوا تو کل آ جانا اور سوال کرنا، اور ضرور انشاءاللہ پھر اس کا جواب دیں گے، کیونکہ اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو تعلق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ میرے فادر ان لا فوت ہوئے ہیں، کوئی کہہ رہا جا سکتے ہیں، کوئی کہتے نہیں جا سکتے، تو اس پہ تھوڑا سا اگر آپ جواب دے دیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ بہتر انشاءاللہ، اگر وقت ملا تو ضرور آج جواب دیں گے، کیوں وقت مختصر ہے، اگر آج وقت نہیں ملا تو کل ضرور پھر دوبارہ آنا اور اس سوال کا جواب پھر دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے سوال کیا طلاق کے بارے میں کہ اگر مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو وہ واپس آپس کے اندر دوبارہ میاں بیوی بن سکتے ہیں یا نہیں، اور آپ نے اسپیشلی طلاق کا کہا ہے یا کورٹ کے بارے میں۔ تو اگر مرد نے بیوی کو ایک طلاق دی ہے تو اس طلاق کے بعد وہ میاں بیوی دوبارہ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اگر ابھی تک عدت باقی ہے اور وہ طلاق رجعی تھی، مطلب اس نے لفظ طلاق طلاق کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اس کو رجعی طلاق مطلب اس کو وہ واپس لے سکتا ہے۔ تو ابھی تک اگر عدت نہیں گزری، عدت یہ 3 ماہواریاں ہوتی ہیں، تو اس کے اندر وہ صرف 2 گواہوں کے سامنے کہہ دے کہ میں نے آپ کو اپنی بیوی بنا لیا ہے۔ حالانکہ 2 گواہ ضروری نہیں ہوتے، لیکن علماء فرماتے ہیں دیانتاً اچھا ہے تاکہ کل اگر کوئی انکار کرے تو وہ یہ کہہ دے کہ میں نے اپنی بیوی بنا لی ہے، تو آپ دونوں میاں بیوی بن سکتے ہیں۔ اگر عدت گزر گئی یا یہ کہ وہ طلاق بائن ہو کہ اس نے طلاق لفظ استعمال نہیں کیا لیکن اور الفاظ استعمال کیے جس سے طلاق کا مطلب لیا جاتا ہے، اور اس نے طلاق کی نیت کی ہو، تو تب آپ کو پھر نکاح کرنا ہوگا۔ اگر ایک طلاق اس نے 1 مرتبہ کہا، اگر اس نے 2 مرتبہ کہا طلاق کا لفظ، یا یہ کہ ایسے الفاظ جو طلاق کے لیے استعمال ہوتے ہوں، تو پھر بھی تم دونوں میاں بیوی کی طرف اکٹھے ہو سکتے ہو۔
آف کورس وہی پہلی شروط. اور اگر 3 مرتبہ کہہ دیا تو اب جو ہے یہ چونکہ طلاق مغلظہ ہے تو اب تم اکٹھے نہیں ہو سکتے جب تک کہ بیوی نے اپنی زندگی کے اندر کہیں اور شادی کی ہو اور وہاں زندگی بسر کرنے کی نیت سے شادی کی ہو اور وہاں سے پھر اگر طلاق ہو، عدت گزر جائے وغیرہ وغیرہ، پھر آ جائے. یہ جو حلالہ والا کھیل والا مسئلہ ہوتا ہے، یہ کھیل یہ نہیں. تو اس نے زندگی کی گزارنے کی نیت سے اس نے اپنی شادی کی ہو اور پھر وہاں سے طلاق بھی پھر اس کے بعد کر سکتے ہیں. ورنہ اگر 3 طلاقیں دی ہوئی ہوں تو اس کے بعد میاں بیوی دوبارہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. وقت تقریباً ختم ہو گیا اور کچھ سوالات باقی ہیں، تو ایسے کرتے ہیں کل کے لیے ان سوالوں کو چھوڑتے ہیں. باقی آپ نے مفتی صاحب کے بارے میں پوچھا ہے تو مفتی صاحب فی الحال نہیں آتے، ان کا ریپیٹ پر پروگرام ہوتا ہے. کسی موقع کے اوپر اگر آپ آفس کو پوچھ لیں تو وہ آپ کو پوری تفصیل بتلا دیں گے. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما. اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے. یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد، اور اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.